افسوس یہ ہے کہ لوگ یہاں خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ یہ صرف یہ راگ الاپ رہی ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں اقدامات مہنگائی کم کرنے کے لیے۔ سمیہ، بہت افسوسناک آپ نے دو خبروں کا حوالہ دے دیا جس سے کوئی بھی پاکستانی آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ مہنگائی ہونا، مہنگائی پہ کنٹرول کرنا، مہنگائی کے کمزور کرنے کے لیے اقدامات اٹھانا، حکومت کے پاس جو گورننس مینجمنٹ کے سیٹ اپس ہیں وہ کام نہیں کر رہے۔ یعنی کہ مرغی کی سرکاری قیمت جو ہے، انڈے کی سرکاری قیمت، سبزیوں کی سرکاری قیمت، آٹے چینی کی سرکاری قیمت اور مارکیٹ کے اندر جو قیمت ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے۔ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی مشینری کے تھرو اس سرکاری قیمت میں لوگوں تک وہ اشیاء پہنچائیں جو نہیں کر پا رہی۔ ایک تو ہے مہنگائی کہ ڈالر بڑھ گیا، ایک مہنگائی وہ ہے پیٹرول بڑھ گیا جس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی۔ یہ مہنگائی وہ والی نہیں ہے، یہ 2.5 سال سے جو سر پیٹ رہے ہیں وہ مہنگائی وہ ہے کہ حکومت اپنے اداروں سے وہ کام نہیں کروا پا رہی۔ دودھ کی قیمت سرکاری نرخ میں 120 روپے لیٹر ہے، لیکن دودھ مل رہا ہے 160 روپے لیٹر۔ یہ 40 روپے لیٹر جو ہے یہ حکومت نے کروانا ہے، لیکن حکومت کے ادارے نہیں کروا پا رہے۔ مرغی 500 روپے کلو گوشت اس کا مل رہا ہے، 160 روپے اس کی سرکاری قیمت ہے۔ یہاں جو بھی آپ نے تکلیف والی دو خبریں پنجاب کے دو مختلف شہروں کی بتائی کہ میاں بیوی نے بچوں کو زہر دے کے خود زہر پی لیا، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بے بسی والی بات ہے۔ اور عمران خان صاحب کی تقریریں سنیں، آنسو نکل آتے تھے ان کی تقریریں اب سنتے تھے، اب وہ آنسو نکال رہے ہیں، قوم کے آنسو نکل رہے ہیں۔ جو میکینزم ہے، جو آرڈیننس نکالے، جو طریقہ کار ان کے تھے، وہ کہیں پر بھی گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہے کہ میں منافع خوروں کو نہیں چھوڑوں گا، میں جو اسمگلرز ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ہم ایسا کر دیں گے۔ ایک بار تو انہوں نے ISI والوں کو کہہ دیا کہ آٹا جہاں جہاں ہے وہ ساری آٹا اور چینی جو ہے باہر نکال کے لے کر آئیں، اور ISI نے پھر جو ہے 1600 مقامات پہ جو چھاپے مارے آٹا اور چینی آ گیا۔ تو نقطہ یہ ہے کہ آپ جن لوگوں سے کام لینا چاہیے ان سے کام نہیں لے پا رہے، اور جب پھنستے ہیں تو پھر آپ حساس اداروں سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں۔ اب رمضان آ رہا ہے جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، ہم بہت بار دیکھیں گے ایسے لوگوں کو، ایسے دکانداروں کو جو 100 روپے کی چیز 400 کی بیچیں گے اور فوراً وضو کر کے مسجد بھاگیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ مطلب لوگوں کے اندر، دکانداروں کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ وہ منافع خوری سے باز نہیں آتے۔ حکومت کے ادارے وہ صحیح کام کرنے کو تیار نہیں ہے، ہر طرح سے معاملہ عوام کے اوپر پس رہا ہے، آ رہا ہے اور عوام پس رہے ہیں، کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا کہ وے آؤٹ کیا ہے۔ اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ اپنے نعرے لگاتی ہے، باتیں کرتی ہے اور پھر آ کے سکون سے بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ نہیں کر پائی نا پی ڈی ایم۔ 2 کروڑ لوگوں کے لیے پاکستان میں مہنگائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حکمران بھی ہیں، وہ سیاستدان بھی ہیں۔ باقی 19 کروڑ لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ پس رہے ہیں اور وہ تقریریں سن رہے ہیں عمران خان صاحب کی، اپوزیشن کی، لیکن کر کچھ نہیں پاتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بار بار وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ یہ مافیا ہے، یہ چینی مافیا ہے، یہ آٹا مافیا ہے، یہ پیٹرول مافیا ہے، سب کے خلاف انکوائری کھل چکی ہے، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ اور اگر میں پی ڈی ایم کی بات کروں چٹان صاحب، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے پی ڈی ایم کی بنیاد ڈالی اور یہ کہہ کے ڈالی کہ یہ پی ڈی ایم اس حکومت سے چھٹکارا دلائے گی، یہ پی ڈی ایم یہ مہنگائی کو کم کرے گی، بے روزگاری کو ختم کرے گی، لیکن وہ پی ڈی ایم کچھ نہیں کر پائی۔ وہی پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم میں صرف نام کی حد تک رہ گئی ہے، اپنے معاملات اس نے ٹھیک کر لی ہیں، لیکن عوام کی مشکلات وہی کی وہی ہیں۔ چٹان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہمارے اپنے کوئی مشکلات نہیں ہے، ہمارے جو مشکلات ہے وہ عوام کی مشکلات ہے، اور ہم پہ جو مشکلات ہے وہ بھی عوام کی مشکلات کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم عوام کی مشکلات پہ آواز نہیں اٹھائے، اگر ہم عوام کے مشکلات پہ حکومت کا محاسبہ نہیں کرے اور ہم آرام سے اور بیٹھ جائے تو ہماری مشکلات نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم پہ اپوزیشن پہ جو مشکلات ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم عوام کی مشکلات پہ خاموش نہیں ہیں، ہم اداروں کے اندر اور اداروں سے باہر یہ حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ ویسے؟ کیا آواز اٹھا رہے ہیں آپ لوگ حکومت کے خلاف؟ دیکھیے جی، ہم نے تو سب سے پہلے عوام کی مشکلات کے لیے یہ کیا کہ یہ بدترین دھاندلی کے باوجود بھی ہم نے حکومت کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ اچھا، معیشت ہمارا ٹھیک نہیں ہے، معیشت پہ ایک مساق کرتے ہیں، ایک اس طرح کا ایجنڈا بناتے ہیں جو وہ پوری قوم کا ایجنڈا ہو، کسی حکومت کا ایجنڈا نہیں ہو۔
کیونکہ آئندہ کے لیے ہم جو ہماری مالی مشکلات ہے، ہماری معیشت ہے، اس میں ہم عوام کے لیے اچھے حالات نہیں دیکھ رہے ہیں. تو حکومت نے اس پہ ہمیں مذاق اڑایا، جیسے ہر بار ہم حکومت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے کہ نکلنا خلد سے سنتے تھے ہم نے جو آدم کا بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. پہلے تو ہم نے کوشش کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے اور کوئی اس طرح کا پروگرام. اور اب آپ کیا کوشش کر رہے ہیں چٹان صاحب؟ اب کیا کوششیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی؟ اب ہماری کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم احتجاج کے ذریعے پارلیمان کے اندر اور باہر ہم نے پی ڈی ایم بنایا. ہم نے پی ڈی ایم کو مشورے دی. پہلے ہم نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ اپوزیشن کو کہ آپ لوگ اسمبلیوں کے سامنے آ جائے. اگر ابھی یہ حکومت آپ لوگ نہیں آئیں گے اور حکومت ختم ہوگا تو یہ ایکسپوز نہیں ہوں گے، یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم نے پی ڈی ایم بنایا اور پی ڈی ایم کو ہم نے جو مشاورت دی کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. ضمنی الیکشن میں حکومت کو ہم نے ہرا بھی دیا، ایکسپوز بھی کیا. ہم نے سینٹ کے الیکشن میں حکومت کو ہرا بھی دیا، حکومت کو ایکسپوز بھی کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اچانک یہ فیصلہ نہ ہو جاتا کہ استعفاؤں کے بغیر لانگ مارچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ لانگ مارچ ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس سے اور کمزور ہو جاتا. اور پھر جو جس طریقے سے ہمارا اگر پی ڈی ایم کمزور ہوئی ہے تو کیا اس کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ جی اگر پی ڈی ایم کمزور ہوئی تو اس کی وجہ پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ اس کے ذمہ دار میں دو لوگوں کو سمجھتا ہوں جو بھی ہے. اچھا، ایک تو اس آدمی کو سمجھتا ہوں جنہوں نے پیپلز پارٹی کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ ہم بار بار برملا کہتے ہیں کہ ہم پارلیمانی فورم کو خالی نہیں چھوڑ سکتے کہ غیر جمہوری طاقتیں آ کے اس میں اپنے لوگوں کو لائے، ہمارے 18ویں ترمیم کو ختم کرے، یا جس طرح کی دعوی کی جا رہی ہے کہ ہم صدارتی طرزی حکومت قائم کر رہے اور پارلیمانی طرزی حکومت کو ختم کر رہے ہیں، کہ یہ چیز نہیں ہو. تو ایک ذمہ دار وہی شخص ہے جنہوں نے لانگ مارچ کو شرط کر دیا استعفاؤں کے ساتھ. دوسرا وہ بندہ اس کا ذمہ دار ہے جنہوں نے پی ڈی ایم کی طرف سے انتخاب کیا ایک ایسے شخص کا. تو یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی نے میاں صاحب کی واپسی کو مشروط نہیں کیا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون سے بات کیے بغیر سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر لے آئے اور سنجرانی صاحب سے ملاقات کر لی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر چیزوں کے ذمہ دار جو ہے وہ نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، چٹان صاحب سوال سن لیں. جی 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 میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم نے نون لیگ سے یا پی ڈی ایم سے نہیں پوچھا اور ہم نے اپنا پوزیشن لیڈر لایا؟ ہم نے درخواست کیا پی ڈی ایم سے بھی اور مسلم لیگ نون سے بھی کہ دیکھیں پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے، آپ کے ساتھ پارلیمان میں 2 اہم عہدے ہیں، آپ کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے، آپ کے ساتھ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے. چونکہ سینٹ میں ہم کو اکثریت حاصل ہے تو یہاں پہ پوزیشن لیڈر ہمارا ہونا چاہیے تاکہ ایک اہم عہدہ ہمارے ساتھ بھی ہو. اس کے بعد بھی ہم خاموش ہو گئے. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ابھی ہم نے کہہ دیا ہے، ہم نے کہا چلو کہہ دیا ہے، لیکن پھر ان لوگوں نے جو کینڈیڈیٹ سامنے لایا اس کو تو ہم ووٹ نہیں دے سکتے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.